अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 98। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। आने वाले को देखकर वो अपनी जगह से बेकरारी से खड़ा हुआ, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात कुछ ऐसे थे कि वो कहते हुए पूछते हुए झिझक गया। बैठो। अपनी बड़ी बड़ी मूँछों को बल देता हुआ अब इसके मुकाबिल कुर्सी पर बैठ गया तो माज ने भी इसकी तकलीद की। मैं आपसे मिलने और बात करने के लिए बेचैन था, लेकिन यहाँ कोई मुझसे ताउन नहीं कर रहा था। देवा ने खुद से गुफ्तगू का आगाज नहीं किया था, नाचार इसे ही अपनी कहने में पहल करनी पड़ी। रावालों के पिछवाड़े में आग लगाकर खुद शांति से एक छत के नीचे सुरक्षित बैठे हो और शिकायत कर रहे हो कि तुमसे कोई ताउन नहीं कर रहा था। नहीं, वो बात नहीं है। मैं अपने दोस्तों के लिए परेशान था, मिलना चाहता था इनसे। देवा के तंज पर वो नादम सा वजाहत देने लगा। जैसे तुम सुरक्षित हो वैसे ही तुम्हारे मित्र भी सुरक्षित हैं, लेकिन याद रखो कि इस संसार में सिर्फ तुम और तुम्हारे प्यारे ही नहीं जिनकी चिंता की जाए, और भी बहुत से लोग, बहुत से धंधे हैं जिनके लिए इस दीवाने देवा को अपने मगज मारना पड़ता है। क्या कोई गड़बड़ है? इसने देवा के बिगड़े हुए तेवर मुलाहजा किए तो इस बार जरा गौर से इसके चेहरे की तहरीर पढ़ने की कोशिश करते हुए इससे सवाल किया। अस्पताल के आईसीयू में पड़ी है वो। डॉक्टर्स कोशिश कर करके थक गए हैं, लेकिन होश में आने का नाम नहीं लेती। देवा की सुर्ख आंखें गोया खून छलकाने लगी। खून? किसकी बात कर रहे हैं आप? वो चौंका। इसी की जो ज़माने भर का इलाज करती फिरती है, लेकिन मुझे फ़कत जख्म देती है। डॉक्टर फिरदौस? इसे सुनकर करंट सा लगा। क्या हुआ इन्हें? क्या बीमार हैं? तो इससे हमदर्दी की सजा भोग रही है। जालिमों ने सर चुगलवाने के लिए पुलिस वालों की तरह ऐसे चार चोट की मार लगाई है कि नुमानी होश ही खो बैठी है। देवा ने तफसीर सुनाई। कैसे पता चला ये सब? क्या शाहिदा से मालूम हुआ है? देवा की जुबानी मिलने वाली इत्तला बेहद तकलीफ दे थी। डॉक्टर फिरदौस जैसी काबिल और हमदर्द खातून के साथ होने वाले इस जुल्म ने इसके आसाब को झंझना कर रख दिया था। शाहिदा का तो क्रियाक्रम हो चुका है। सुना दिल का दौरा पड़ने से मरी है। एक और बुरी इत्तला इसके लिए मौजूद थी। उफ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? इसने अपना सर थाम लिया। जो होना था वो हो चुका है, अब जो होगा वो हम करेंगे। देवा के तेवर जारहाना थे। आप क्या करने का इरादा रखते हैं? इसने परेशानी से पूछा। अपने प्यारों को तकलीफ देने वालों से हिसाब लेने के सिवा क्या करूँगा? क्या तुम इस काम में मेरा साथ दोगे? बिल्कुल दूंगा, लेकिन कहाँ से आ गया? वो नाराज़ हुआ। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी मशरकी ख़वातीन अजीब मिजाज की मालिक होती हैं। हालात लाख बुरे हों, इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इनके सुहाग की तरफ आंख उठाकर भी देखे। इसने देवा को समझाया। इसी चीज़ ने अब तक मेरे हाथ बांध रखे थे, लेकिन अब नहीं, और मज़ीद और नहीं। इस बार जलील और उसके दोनों भाइयों को अपने जुल्म का मज़ा चखना होगा। फैसल को भी। देवा के फैसले पर इसे फिक्र में मुब्तला किया। सजल अभी तक फैसल की निकाह में थी और वो नहीं जानता था कि वो इसके हवाले से क्या सोच रखती है। इसे कोई गुजन पहुँचने पर उसे शाकी भी हो सकती थी। हर एक अपने किए का हिसाब देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस काम से पहले एक पुराना खाता बराबर कर लिया जाए। वो कौन सा? आज इसके हिस्से में सवालात ही सवालात थे। अभी पता चल जाएगा। देवा ने कहते अपने मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियों हरकत दी और उसे होंठों से लगाकर सिर्फ 2 लफ्ज़ बोले, अंदर ले आओ। हुक्म जारी किए हुए पूरा 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि दरवाज़ा हल्की सी दस्तक से खुला और इसकी पहली नज़र व्हीलचेयर के पहियों पर पड़ी। व्हीलचेयर के अंदर आते आते इसकी निगाहों पर पुराजमान हस्ती के चेहरे तक पहुँच गई। गुजरे अरसे में भी इसके चेहरे में खासी तब्दीली आई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो इसे शिनाख्त न कर पाता। दिलीप। एक सरगोशी की सूरत इस शख्स का नाम लेता वह हैरत की ज्यादती के बाइस अपनी जगह पर बैठा न रह सका। हाँ, वही दिलीप जिसे तुम और तुम्हारे साथी अपने दानिश में कत्ल कर चुके थे। देवा का लहजा जहर आलूद हो गया। नहीं, कम अज कम मैं ये जानता था कि ये जिंदा है। उम्मीद कम थी, मगर फिर भी तकदीर के सहारे ही ने इनके हाल पर छोड़ाया था। इस वक्त मैं इनके लिए इतना ही कर सकता था। वो सच्चाई पर था, इसलिए लहजा भी मजबूत था, लेकिन हैरत तब भी बरकरार थी। इसने कभी गुमान भी नहीं किया था कि जिंदगी में किसी मोड़ पर दिलीप से सामना हो सकता है। इसे देखकर पुराने खंडरात में गुजरने वाले रोज़ो शब याद आ गए थे, जब दिलीप और उसके साथियों ने इसे और सोनिया को सिख यात्रियों से भरी बस समेत अगवा करके यह गमाल बना लिया था। ग़ज़ाई किल्लत, खौफ और गैर-यकीनी के हालात में सोनिया ने अपनी तेज़ी और तरारी से इन लोगों को ज़ेर करके वहाँ से निकलने की राह निकाल ली थी। इस काम में इसने सोनिया का भरपूर साथ दिया था, लेकिन जख्मी हालत में नींद मुद्दा पड़े दिलीप से इसकी ज़िंदगी छीनने का हौसला नहीं कर सका था। मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन यह भी तो सच है कि तुम और तुम्हारे साथी
हमारी सारी मेहनत को बर्बाद कर गए थे। ये तुम लोगों को ही दिया हुआ तोहफा है कि आज मैं इस व्हील पर चेयर पर बैठा हुआ हूँ। दिलीप अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में बोल रहा था और इसके लिए फैसला करना मुश्किल था कि वो किस मूड में है। हमने सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ी थी। हम हाथ पर हाथ धरे बैठकर इंतजार नहीं कर सकते थे कि तुम अपनी सरकार से अपने मुतालिबात मनवाने के लिए यरगमालियों को गोलियां मारते मारते एक दिन हमारा भी नंबर ले आते। हम एक बड़े काज के लिए लड़ रहे थे। इसकी साफगोई के जवाब में दिलीप ने अपनी सफाई पेश की। कोई काज कितना भी बड़ा हो, इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। बेगुनाह इंसानों को कैद करके इनके सर पर खौफ की तलवार लटका देना एक गैर इंसानी फेल था। क्या तुम कभी इस मासूम बच्चे और इसकी माँ के आंसुओं को भूल सकते हो जो तुम्हारी कैद में मुनासिब इलाज न हो सकने के सबब अपनी जान से चला गया था? इसे परवाह नहीं थी कि इसकी सच गोई दिलीप या देवा को तैश में उतरा कर सकती है। ये एक इत्तेफाक था। दिलीप नजरें चुराकर बोला, तुम जानते हो कि तुम खुद इस सब से बरी जिम्मा नहीं ठहरा सकते। इसने तुरंत जवाब दिया, ये किस बहस में उलझ गए हो तुम? हमें सही गलत पर बहस नहीं करनी, बस सीधी बात करनी है। और सीधी बात यह है कि हमें तुम्हारी साथी लड़की का पता चाहिए। इस लड़की ने हमें जो नुकसान पहुंचाया है इसे इसका भुगतान देना पड़ेगा। देवा ने इनकी गुफ्तगू में दखल दिया और सख्त लहजे में मुतालबा किया तो माज ने इसकी तरफ गौर से देखा। इस शख्स के मुकम्मल ताबन के बावजूद इसके मुतल्लिक शुरू ही से कोई शय इसके दिमाग में खटकती रही थी और अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया था। शायद इससे पहली मुलाकात के लिए आने पर ही दिलीप ने इसे पहचान कर अपने बड़े भाई को इसके मुतल्लिक सब कुछ बता दिया था और खुद सामने नहीं आया था। अगरचे मैं इस लड़की से शदीद नफरत करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूँ, लेकिन इस बात का कोई सवाल पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें इसके मुतल्लिक कुछ बताऊं। इसने एक बार फिर साफगोई का मुजाहरा किया। क्यों? जब उससे इतनी नफरत करते हो तो इसे बचाना क्यों चाहते हो? देवा हैरान हुआ। मेरी अपनी अखलाकियात हैं। मैं औरतों और बच्चों को यरगमाल बनाकर कोई लड़ाई लड़ने पर यकीन नहीं रखता, ना ही किसी की पीठ में छुरा घोंपना पसंद करता हूँ। मेरी इस लड़की से दुश्मनी ज़रूर है, लेकिन मैं ये लड़ाई खुद लड़ना चाहता हूँ। तो राव वालों से भी खुद लड़ रहे थे, इसके लिए मदद मांगने पर मेरे पास क्यों आए थे? देवा को इसके जवाब ने चिढ़ा दिया। मैंने कहा ना कि मेरी अपनी अखलाकियात हैं। वो इसकी चुनने की परवाह किए बगैर मज़े से बोला। वैसे ही इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इसका मुतालबा मानने से क्यों इनकारी है। सोनिया इसके दुश्मनों में से थी। वो देखा जाए तो इन सारे हालात में गिरफ्तार करवाने में इसने कुलीदी किरदार अदा किया था। वो शिद्दत से इस इंतकाम लेने का ख्वाह था, लेकिन ये नहीं चाहता था कि वो लोग इसकी गर्दन नापें। मेरे ख्याल में भैया, इससे आप मुझे ही बात करने दें। आप पहले ही परेशान हैं। इससे बात करते रहे तो आपका बीपी शूट कर जाएगा। दिलीप ने देवा का सुर्ख पड़ता चेहरा देकर से मशवरा दिया। इस मशवरे के नतीजे में देवा ने माज पर एक तेज नजर डालकर बाहर निकल गया। भैया डॉक्टर फिरदौस को लेकर बहुत परेशान है। मैंने आजकल बहुत मुश्किल से इनके मूड को कंट्रोल किया हुआ है, वरना वो तो शायद अब तक इसके शोहर और ससुरालियों को ठिकाने लगा देते। देवा के जाने के बाद दिलीप ने इससे वजाहत दी। अपने पैरों को गुजन पहुंचे तो इंसान ऐसे ही तड़पता है। ये तड़प मेरे अंदर भी है, इसलिए मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूँ। इसने रसान से जवाब दिया। भैया से तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ मालूम हुआ था, बाकी जो रहता है वो भी बता दो। हमारे तो तुम भी ज़माने के सताए हुए लगते हो। दिलीप ने इससे फरमाइश की। क्या सुनाऊँ? अभी तो ये भी तय नहीं हुआ कि हम आपस में दोस्त हैं या दुश्मन। दुश्मन समझा होता तो तुमसे यहाँ इतने आराम से ना बैठे होते। आदमी की परख है हमें। फिर तुम जिनके हवाले से आए थे, इनके लिए तो भैया कुछ भी कर सकते हैं। इसे भी सोचोगे तुम्हें हमसे कोई खतरा है? दिलीप ने इसे तसल्ली दी। इसके बावजूद कि तुम्हारे कई साथियों का खून मेरे दामन पर है। हम मरने या मारने के लिए ही घर से निकले हैं। तुम इस सब को छोड़ो, अपने सुनाओ। दिलीप की तरफ से इसरार हुआ तो इसने मुहतात अल्फाज में अपनी दास्तान इसे सुना डाली। इस दुनिया का यही हाल है कि किसी को इसकी मर्जी से जीने नहीं देती। सारी दास्त सुनकर दिलीप ने अफसुदगी से तबसरा किया। जीना हराम करने वालों को कोई मुंह तोड़ जवाब देने वाला जो नहीं मिलता। दे दो इस लड़की का निशान पता, जवाब देने का सिलसिला हमारी तरफ से शुरू हो जाएगा। दिलीप बेसाख्ता बोला। जिस जुर्म की सजा तुम मुझे नहीं दे रहे, इसके लिए मैं इसे क्यों बल्ले चढ़ा दूं? मैं इनसे इन्हीं जुराइम के लिए कटहरे में खड़ा करूंगा जिनके लिए इसे अपने आगे जवाब दे समझता हूँ। इसका जवाब अब भी वही था। मर्जी है तुम्हारी, लेकिन इतना बता दूं कि भैया बहुत जिद्दी हैं। वो डॉक्टर फिरदौस की वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इनका मुतालबा पूरा किए बगैर तुम्हारा यहाँ से निकलना और अपने दोस्तों से मिल पाना नामुमकिन होगा। क्या मैं इसे धमकी समझूं? इसे सुनकर दिलीप को घूरा। एक अच्छा मशवरा समझ लो, दिलीप ने जवाब दिया और अपनी व्हीलचेयर को हरकत देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया।
اس کے باہر جاتے ہی ماس کے ماتھے پر ایک پرتفکر سا بل پڑ گیا۔ یہ ٹھیک تھا کہ ڈاکٹر فردوس کی خاطر دیوا اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا رہا تھا، لیکن اب کوئی ضمانت نہیں رہ گئی تھی۔ شاید دیوا کے ذہن میں شروع سے تھا کہ وہ وقت آنے پر اپنے احسان کے بدلے اس سے سونے کا پتہ حاصل کر لے گا، لیکن اس نے انکار کر کے برانگیختہ کر دیا تھا۔ میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں کسی کے انتقام کی بھیڑ نہیں چلا سکتا۔ مجھے تمہیں تمہارے نیٹ ورکس میں تباہ کرنا ہے تاکہ آئندہ تم لوگ میری طرح کسی اور ماس کی زندگی تباہ نہ کر سکو۔ تصور میں سونے سے مخاطب ہوتے اس نے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے دروازے کے قریب جا کر اس کا ہینڈل دبایا تو اسے لاک پا کر ٹھٹک گیا۔ ایک تو مرتبہ مزید کوشش کرنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ یس سر۔ دستک کے رد عمل سے باہر سے آواز سنائی دی، یہ دروازہ کس نے لاک کیا؟ کھولو اسے۔ سوری سر، وہ دروازے کو لاک رکھنے کا آرڈر ہے۔ آپ کو کوئی کام ہے تو بول دو۔ ملازم نے مؤدبانہ جواب دیا تو اس نے مزید بحث کرنے کے بجائے وہاں سے ہٹ گیا۔ مقفل دروازہ وہاں اس کی حیثیت میں تبدیلی کا اعلان تھا۔ بہرحال اس نے خود کو پرسکون رکھا اور کوئی ایسا رد عمل ظاہر نہیں کیا جس سے وہ لوگ اس کی طرف سے مشکوک ہو جاتے۔ 2.5 گھنٹے بعد اسے کھڑکی کے راستے رات کا کھانا فراہم کیا گیا۔ اس نے بغیر کسی احتجاج کے کھانا وصول کر کے اسے تناول کیا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں چہل قدمی کرتا رہا، پھر روشنی بجھا کر کھڑکی کے دونوں پٹ کھول کر آسمان پر چمکتے تاروں کو نظروں سے ٹولنے لگا۔ جلد اس کی نظروں نے بائی جانب ایک تنہا ستارے کو منتخب کر لیا۔ یہاں قیام کے عرصے میں تنہائی اور فرصت نے اسے ستارہ بینی کی مشق کے لیے خاصا وقت فراہم کر دیا تھا۔ اس کھڑکی میں کھڑا ہو کر وہ گھنٹوں اپنے منتخب کردہ ستارے کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اس کھیل کے لیے اسے فیضو کے پڑھائے سارے سبق ازبر تھے اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس مسلسل مشق سے اسے بے انتہا فائدہ ہو رہا تھا۔ اپنی دماغی قوت میں اضافے کو اس نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ ابھی کل کی بات تھی کہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے شیشے کے گلاس کو گھوتے یوں ہی سوچا تھا کہ کیا وہ گلاس کو اپنی دماغی قوت کے سہارے توڑ سکتا ہے، اور وہ گلاس ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ دیکھنے والوں کو شاید لگا ہو کہ گلاس کسی وجہ سے لڑک کر نیچے گرنے سے ٹوٹا ہے، لیکن اس نے واضح طور پر دیکھا تھا کہ گلاس فرش پر ٹکرانے سے قبل ہی فضا میں ٹوٹ گیا تھا۔ تو یوں ہے جناب معاذ احمد کہ آپ کا دانا پانی یہاں سے اٹھ چکا ہے، اور جب ایسا ہے تو یہاں رکنا لا حاصل ہے۔ مشق سے فارغ ہو کر بستر پر آ کر لیٹا تو ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ 2 گھنٹے کی نیند کے بعد اسے بستر چھوڑ دیا۔ کمرے میں روشنی کی کوئی حاجت نہیں تھی کہ اتنے دن کے قیام میں اس نے سب کچھ ازبر ہو چکا تھا۔ بغیر کسی شے کے ٹکرائے وہ پورے اطمینان کے ساتھ بستر سے الماری تک پہنچ گیا۔ الماری کا دایاں پٹ کھول کر اس نے اس سے ایک ہینگر نکالا۔ یہ لوہے کی پتلی سی تار سے بنا وہ ہینگر تھا جس میں پلاسٹک کی کورنگ ہوتی ہے۔ اوپر چڑھی پلاسٹک کو کھینچ کر اتارنے کے بعد اس کی مضبوط انگلیاں کچھ دیر لوہے کے تاروں سے الجھی رہی۔ بالآخر وہ اس میں سے اپنی مرضی کے مطابق ایک ٹکڑا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور گربا چال چلتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچا۔ تار کو کفر کے سوراخ میں ڈالنے کے بعد اسے غیر مکفل کرنا اس کے لیے بچوں کا کھیل تھا۔ اس کھیل کو ختم کرتے ہوئے اس لائق تھا کہ ہینڈل پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلا تو جہاز کو جھٹکا لگا، وہ کرسی پر ہتھیار سمیت پراجمان نیند غنودہ شخص بھی چونک گیا۔ اس شخص کو کوئی سمجھنے سے قبل ہی وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ بیچارے کو کھڑے ہو سکنے کی مہلت نہ مل سکی اور گردن پر کھڑی ہتھیلی کے وار نے ہاتھ پیر ڈھیلے کر دیے۔ اس کی بے ہوشی کو یقینی بنانے کے لیے اس نے ایک اور ہاتھ رسید کر دیا اور اس کے ہتھیار کو اپنے قبضے میں لے کر محتاط قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں ٹیم کا لیڈر قیام تھا۔ دیو اور دلیپ کے بارے میں جسے معلوم تھا کہ وہ اس سے گفتگو کے بعد وہاں زیادہ نہیں ٹھہر سکتے تھے، لیکن اس انوش نامی شخص جو اس ٹھکانے پر سب سے زیادہ بااختیار شخص تھا اس سے کچھ اہم معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ پہلے سے طے کردہ لاہے نقل تحت اس نے انوش کے کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے اسے بے ہوش کیا، پھر ایک کرسی پر بٹھا کر ہاتھ پر جکڑنے کے بعد اس کے مقابل بیٹھ کر اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے نتیجے میں اس نے آنکھیں کھول دی۔ یہ کھلی آنکھیں اور ارد کے ماحول کو سمجھ پاتی اس سے قبل ہی نے اپنی آنکھوں کو حصار میں لے لیا۔ ذرا سی دیر میں وہ ہوش و حواس پر غالب آ چکا تھا۔ میرے دوستوں کو کہاں رکھا گیا ہے؟ اس جگہ کا پتہ بتاؤ جہاں وہ موجود ہیں۔ چند بنیادی ہدایات اور سوالات کے فوراً بعد وہ اصل مدعے پر آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم۔ انوش کے اس جواب پر اس کا دل چاہا کہ ایک زوردار مکہ مار کر اس کے سارے دانت توڑ دے، لیکن خود پر قابو رکھا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس سے سچ اگلوانے کے لیے اور کسی ہنگامے سے بچنے کے لیے ہی تو اس نے اسے ٹراس میں لینے کا اہتمام کیا تھا۔ موجودہ صورتحال جو بھی تھی، لیکن یہ بات اپنی جگہ تھی کہ دیوا نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھوں اس کے کسی ساتھی کو نقصان پہنچے۔ کیا وہ اسی شہر میں ہے؟ اسے دوسرے زاویے سے سوال کیا۔ نہیں۔ انہیں کہاں لے جایا گیا ہے؟ وہ بے چین ہوا۔ نہیں معلوم، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس بارے میں جو بھی جانتے ہو بتاؤ۔ لگے بدلے جوابوں والے سوال کرنے کے بجائے اس نے انوش کے دماغ کو آواز دی۔
دیوا بھیا نے کسی دوسرے شہر اپنے کسی دوست کے پاس بھجوا دیا تھا۔ ان کے یہاں رہنے میں سب کے لیے خطرہ تھا۔ اس دوست کا نام معلوم ہے؟ نہیں۔ ایک بار پھر لاعلمی کا اظہار ہوا۔ میرے بارے میں کیا حکم دیا تھا؟ آپ کے آرام کا خیال رکھنے کو کہا تھا، لیکن کمرے سے باہر آنے کے آرڈر نہیں تھے۔ نگرانی کا بھی بولا تھا۔ اس کی دی گئی اطلاع سے واضح تھا کہ دیوا بہرحال اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن سونے کے حوالے سے دباؤ ڈالنا مقصود تھا۔ اپنے دیوا بھیا سے کہنا کہ میرے دوستوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، میں بہت جلد لوٹ کر واپس آؤں گا۔ اس شخص سے مزید کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا، اس لیے اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے اس نے اسے پیغام ذہن نشین کروایا اور پھر اس کی مدد سے بغیر کسی ہنگامے کے وہاں سے روانہ ہونے میں کامیاب رہا۔ روانہ ہونے سے قبل وہ اس سے چھوٹا ہتھیار اور معقول رقم حاصل کرنا نہیں بھولا تھا۔ آپ اور اس سمے سر؟ گھنٹی کے جواب میں دروازہ کھولنے والی شلپا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سوری کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ وہ اسے مختصر جواب دے کر اندر آیا تو سجل سے سامنا ہو گیا۔ یقیناً وہ بھی رات کے بجنے والی گھنٹی کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں، بے وقت آپ لوگوں کے آرام میں مخل ہوا۔ معذرت کیسی؟ میں جانتی ہوں کہ ایسا بے وجہ نہیں ہوا ہوگا۔ چادر کے پلو سے پیچھے جھانکتی اس کی آنکھوں میں کھوج تھی۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اس نے اسے تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ وہ اسے یہ بتا کر پریشان نہیں کر سکتا تھا کہ جس ہمدرد کے سہارے عالم شاہ اور سرمد کو راکی قید سے نکالنے کا کارنامہ سر انجام دے ڈالا ہے، اب اسی سے بھاگ رہا ہے۔ اسی لیے رادا دیوی کی کوٹھی پر نہیں گیا۔ اس کی تلاش کا عمل شروع ہوتا تو سب سے پہلے وہ لوگ وہی کا رخ کرتے۔ میں ذرا ایک فون کر لوں۔ اسے اندازہ تھا کہ سجل اس سے بہت کچھ جاننے کو بے چین ہوگی، لیکن وقت کم تھا، اس لیے اس سے معذرت خواہانہ لہجے میں کہتے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف سے کالے خان نے فوراً ہی کال ریسیو کر لی۔ بہت احتیاط سے یہاں آ جاؤ، میں تمہارا منتظر ہوں۔ کالے خان کے ہیلو کے جواب میں اس نے اپنا پیغام دے کر فوراً ہی کال کاٹ دی۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ سجل نے تشویش سے پوچھا۔ جو کچھ کرتا پھر رہا ہوں، اس کے بعد زندگی میں سکون تو ہو نہیں سکتا۔ وہ ابھی تک کہیں بیٹھا نہیں تھا، اب بھی اپنی بات کہہ کر ٹہلتا ہوا کھڑکی کی طرف چلا گیا اور وہاں سے باہر جھانکا۔ ہر بڑے شہر کی طرح دہلی رات کے اس پہر میں مکمل طور پر سویا نہیں تھا، لیکن بہرحال رات تھی۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ سجل خواہش کے باوجود اس سے مزید کوئی سوال نہیں کر سکی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ لاؤنج میں شلپا سوئی جاگی سی کیفیت میں بیٹھی کسی حکم کی منتظر تھی۔ تم سو جاؤ شلپا، کچھ ضرورت ہوئی تو تمہیں جگا لوں گی، اس نے کہا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنی ادھوری نیند پوری کرنے چل پڑی۔ سجل چائے بنا کر واپس آئی تو ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا، لیکن طبیعت سے اضطراب ظاہر تھا۔ بہت شکریہ، میں اس وقت ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اتنے چھوٹے سے کام کے لیے شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ نے تو میرے لیے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ میں ساری زندگی آپ کی خدمت کر سکتی ہوں۔ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل چلنے والی خبروں کی وجہ سے وہ حالات سے واقف تھی، اس لیے احسان مندی سے جواب دیا۔ میں چاہوں گا آپ اپنی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس کے لیے تصور ہی بڑا دل خوش کن تھا کہ سجل اس کے لیے اس طرح اپنے ہاتھوں سے چائے، کافی یا کھانا تیار کر کے پیش کرتی رہے۔ اس لیے موقع محل نہ ہونے کے باوجود زبان پھسل گئی۔ جی؟ سجل کا اس صفحہ میں جی خاصا طویل تھا۔ کچھ نہیں، بس میں ایسے ہی اپنے کسی خیال میں تھا، اس نے گڑبڑا کر وضاحت دی۔ مجھے خبروں سے سارے حالات کا علم ہوتا رہا ہے۔ آپ نے بہت بڑا رسک لیا، میں آپ کی بہت احسان مند ہوں۔ اس سے بھی شانے جھٹک کر بات کو آگے بڑھا دیا۔ اس پر ظاہر بھی کیوں کرتی کہ میں تمہاری آنکھوں سے جھلکتے جذبے سے واقف ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اپنے دوست کے لیے کیا، آپ خود کو خام خواہ زیر بار تصور نہ کریں۔ اس نے پیالی اٹھا کر چائے کا ایک گھونٹ بھرا۔ شاید یہ بنانے والی کے ہاتھ کا کمال تھا کہ اسے لگا کہ اس کی ساری تھکن اور کوفت غائب ہونے لگی ہے۔ اب وہ کہاں ہے؟ اصل مدعے پر آنے کے لیے وہ زیادہ دیر صبر نہ کر سکی۔ محفوظ ہے، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں، اس لیے انہیں انڈر گراؤنڈ رہنا ہوگا، اس نے تسلی دی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بہن تھی، جب تک اپنے بھائی کو باخیریت دیکھ نہ لیتی خود کو مطمئن کیسے کرتی؟ بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جلد آپ کی ملاقات بھی کروا دوں، لیکن اس عرصے میں آپ کو بے حد محتاط بھی رہنا ہوگا اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اس نے بھی نصیحت کا موقع جانے نہیں دیا۔ میں ٹھیک ہوں، اب درد بھی نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی جانب سے معاذ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر فردوس ٹھیک ہوتی تو میں ان کے ذریعے آپ کی رپورٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ رپورٹ کسی دوسرے اچھے نیورولوجسٹ کو دکھا کر آپ کے لیے بہتر مشورہ لیا جا سکتا تھا۔ فی الحال تو آپ کو چیک اپ کے لیے کسی اسپتال میں نہیں لے جایا جا سکتا۔ میری فکر چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ فردوس بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ اپنے برے دنوں کی واحد غم گسار کی عدالت کی خبر نے اسے بے چین کر دیا۔ تفصیلات نہیں معلوم، شاید کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں اسپتال میں داخل ہے۔ اس سے مکمل تفصیلات بتانے سے گریز کیا کہ کہیں خود کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے احساس ندامت میں مبتلا نہ ہو جائے۔
ڈور بیل نے بھی اس کی مدد کی۔ سجل کو مزید سوالات کا موقع نہ ملا۔ میں دیکھتا ہوں یقیناً کالے خان آیا ہوگا۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ سوری یار، تمہیں رات کے اس پیر ڈسٹرب کیا۔ کالے خان کے اندر آتے اس نے اس کا ہاتھ تھامتے اس سے معزز خانہ لہجے میں کہا۔ بہت مشکل سے آیا ہوں۔ قدم قدم پر اندیشہ تھا کہ کوئی کہیں میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ سمجھے پورے وجود کو آنکھیں بنا کر یہاں کا رخ کیا ہے۔ کالے خان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ وہ چونک گیا۔ آپ کو ڈھونڈتی ہوئی حسین عورت کوٹھی میں گھس آئی تھی۔ اس عورت کی آمد کے بعد سے مجھے شک رہنے لگا کہ کوٹھی کی نگرانی ہو رہی ہے۔ کون تھی عورت؟ کیا نام بتایا تھا اس نے؟ کالے خان کی اطلاع نے اسے شدید مضطرب کر دیا۔ نام تو اس نے نہیں بتایا، بس آپ کا اور سجل بی بی کا پوچھ رہی تھی۔ مجھے تفصیل سے پوری بات بتاؤ کالے خان۔ حسین عورت کے حوالے سے اس کا دھیان فوراً آفت کی پرکالہ سونیا کی طرف گیا تھا، اس لیے تشویش انتہا پر تھی۔ کالے خان نے اس کی پریشانی ملاحظہ کی اور بلا کم و کاس ساری تفصیل کہہ سنائی۔ وہ یقیناً سونیا تھی۔ میں اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا کہ وہ میری بھلائی کے لیے مجھے ڈھونڈتی رہی ہے۔ یقیناً اس کی کوئی چال تھی۔ تم اس عورت کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا کالے خان۔ وہ عورت ناگن بی سے بھی زیادہ زہریلی اور خطرناک ہے۔ وہ کیسے یقین کر سکتا تھا کہ سونیا اس کا بھلا چاہتی ہے؟ اسے مضطرب سا کالے خان کو ہدایت دینے لگا۔ میں ہر ممکنہ احتیاط پہلے ہی کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس سمے مجھے کیوں کیسے یاد کیا ہے؟ میرے دیوا سے کچھ اختلافات ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے سیدھا کوٹھی کا رخ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہاں بھی زیادہ دیر نہیں رک سکتا، اس لیے چاہتا تھا کہ تمہارے ذریعے کسی چھوٹی موٹی رہائش گاہ کا انتظام ہو جائے اور تمہیں اس کی طرف سے ہوشیار بھی کر دوں، لیکن ان حالات میں تم سے مدد لینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا، بس تم اپنی رادھا دیوی اور سجل کی حفاظت کا فول پروف انتظام کرو۔ اس کے لیے سونیا کے آس پاس موجودگی کی خبر معمولی نہیں تھی۔ وہ اسے جانتا تھا کہ وہ کیسے مشکل ترین حالات میں اپنے لیے راہ نکال لیتی ہے، اسی لیے تو اب بھی رایا کسی دوسری ادارے سے قبل رادھا اور کالے خان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں صبح اضافی سیکورٹی کا انتظام کر لوں گا اور آپ کے لیے مکان کا بھی۔ نہیں، میرے لیے مکان ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بس سیکورٹی کا خیال رکھو۔ اس نے کالے خان کو سختی سے ٹوک دیا۔ سونے کے بارے میں اطلاع ملتے ہی اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اور ایک نئے منصوبے کے خدوخال ذہن میں ابھرنے لگے تھے۔ گل خان سے رابطہ کیا تھا تم نے؟ اپنے منصوبے پر سوئی تو اس نے سوال کیا۔ نہیں، حالات کی وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ فی الحال کوٹھی میں کسی نئے ملازم کی آمد نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اپنے اعتماد کے بندوں سے کام لو اور دونوں جگہ کا پورا دھیان رکھو۔ بولتے بولتے اس کی نظریں سجل پر جا پڑی۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے دوران اس نے ذرا بھی دخل نہیں دیا تھا، لیکن یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ تشویش میں مبتلا نہ ہوئی ہو۔ پریشان مت ہوئیے گا، آپ کے تحفظ کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ یہی میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ پلیز ہمارے لیے خود کو ہلکا نہ کریں۔ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ سامنے آ کر ہی رہے گا۔ اس کی تسلی کے جواب میں اتنے مستحکم لہجے میں بولی کہ وہ حیران رہ گیا۔ کل تک ادا سائی کی رہائی ایک ناممکن بات لگا کرتی تھی، لیکن ممکن ہو گئی نا۔ بس مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ باقی مشکلات بھی آسان کر دے گا۔ اس کے اس قدر پریقین ہونے نے ماز کو عجیب سی ڈھارس دی اور وہ اس عرصے میں پہلی بار مسکرایا۔ صبح ہونے لگی ہے، میں آپ لوگوں کے ناشتے کا انتظام کرتی ہوں۔ وہ باورچی خانے میں جانے کے ارادے سے کھڑی ہوئی۔ آپ زحمت نہ کریں، میں ناشتہ کسی اور کے ساتھ کرنے کا پروگرام بنا چکا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیال مسکراہٹ تھی جس کا مفہوم سجل اور کالے خان دونوں ہی نہ سمجھ سکے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔